کم بیک خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو آصف زرداری کنٹرول کر رہے ہیں، وہ شہباز شریف کے ساتھ کبھی بیٹھ نہیں سکتے، اپوزیشن کا اونٹ کھڑا رہے گا، کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اے پی سی کو اپوزیشن نے بدنام کیا ہے، اپوزیشن کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی یتیمی کے دور سے گزرتے ہوئے شہباز شریف اور بلاول زرداری کو ایک دوسرے کا غم اور کہانی سانجھی معلوم ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی کہانی کرپشن اور غم احتساب کا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چالاکی اور موقع پرستی کی سیاست کرنے کے چکر میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے کراچی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر امل لیاقت نے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے تحریک انصاف کے ایم این اے عامر لیاقت نے طویل ملاقات میں 4 صفحات پر مشتمل استعفیٰ پیش کیا، تاہم وزیر اعظم نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ملاقات کے بعد عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے استعفے سے متعلق کہا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، ایک سیاسی سوجھ بوجھ اور عوام کا درد رکھنے والے منتخب رہنما کا کردار ہونا چاہیے۔ عامر لیاقت کے مطابق انہوں نے اپنا دل کھول کر وزیر اعظم کے سامنے رکھا۔ وزیر اعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کے عمل کو سراہا۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ قومی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں فوری اضافہ نہیں کیا گیا۔ وزارت قومی صحت کے ترجمان نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں فوری اضافہ نہیں کیا گیا۔ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 کے تحت ادویہ ساز کمپنیوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ حکومتی مداخلت کے بغیر ادویات کی قیمتوں میں خود بخود سالانہ 7% سے 10% تک اضافہ کر سکتی ہیں۔ ڈرگ ایکٹ 1976 پر مکمل عمل درآمد کرنے میں حائل بعض آئینی پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں ترمیم کی ہیں۔ ترجمان وزارت قومی صحت نے کہا کہ ترمیم شدہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں شامل ایک شق کے تحت وفاقی حکومت ادویہ ساز کمپنیوں ترجمان وزارت قومی صحت نے کہا کہ ترمیم شدہ ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں شامل ایک شق کے تحت وفاقی حکومت ادویہ ساز کمپنیوں کی جانب سے کسی بھی کیٹیگری کی میڈیسن کی قیمت میں اضافہ کو ختم کر سکتی یا روک سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نون لیگ کے رہنماؤں نے لاہور میں ملاقات کی، جس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کے علاوہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کا معاملہ حزب اختلاف کی 2 بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے اے پی سی کے ممکنہ ایجنڈے پر مشاورت کی۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے احسن اقبال، ایاز صادق اور سعد رفیق بلاول ہاؤس لاہور پہنچے اور ملک کی سیاسی، معاشی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کی تجویز کرتا اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی گفتگو ہوئی۔ حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیوں اور نیب قوانین میں ممکنہ ترمیم کے امور زیر بحث آئے۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک سے ملک میں تعمیر و ترقی کا انقلاب برپا ہوگا۔ ML1 منصوبہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور شاہراہوں کا جال بچھے گا۔ سینیٹر شیری رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی سی پیک کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ ML1 منصوبے کے تحت ریلوے کا ٹرانسمیشن سسٹم تبدیل کر دیا جائے گا۔ $7.2 ارب کی لاگت کے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ ریلوے کا ٹرانسپورٹ شیئر 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریلوے کا ٹرانسپورٹ شیئر حویلیاں کے مقام پر بڑی ڈرائی پورٹ قائم کی جائے گی اور اقتصادی زونز بنیں گے۔ وفاقی تعلیمی بورڈ نے کرونا کے پیش نظر میٹرک برائے سال 2020 کے انرول طلبہ اور طالبات کی وفاقی حکومت کی منظور کردہ اپ گریڈیشن پالیسی کے تحت نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کردہ نتائج کے مطابق کل رجسٹرڈ 93,304 امیدواروں میں سے 91.26 کی اوسط سے
85,151 امیدواروں کو پاس جبکہ 1,056 امیدواروں کو فیل قرار دیا گیا ہے۔ جاری کردہ نتائج کے مطابق سائنس گروپ میں 1,097 نمبر لے کر اسلام آباد کالج فار گرلز F62 کی اور آرمی پبلک سکول ویسٹرج 3 کی مناہل امین نے پہلی، 1,096 نمبر کے ساتھ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے فہیم عباس اور گیریزن اکیڈمی کھاریاں کینٹ کی زرتاشا عباسی نے 1,095 نمبر لینے والے 11 امیدواروں کو تیسری پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا۔ آرٹس گروپ میں DHA سینئر سکول فار گرلز لاہور کی عائشہ علی نے 1,043 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم کا عید کے فوری بعد ٹائیگر فورس ڈے منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے معاون خصوصی عثمان ڈار اور مشیر ماحولیاتی تبدیلی امین اسلم نے ملاقات کی، جس میں ٹائیگر فورس سمیت دیگر معاملات زیر غور آئے، جن میں ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو ملک بھر میں شجر کاری مہم میں شامل کرنے اور ممبران کی تعداد بڑھانے کے لیے ٹائیگر فورس کے رجسٹریشن دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ یہ بھی طے کیا گیا کہ نوجوان رضاکار مون سون پلانٹیشن کے دوران 1 کروڑ درخت لگائیں گے۔ امیدوار PP51 جماعت اسلامی ناصر محمود کلیر نے کہا کہ قوم حکومت اور اپوزیشن کا کیا دھرا بھگت رہی ہے، 270 ارب کی کرپشن حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر آباد، الہ آباد، گکھا میتر سودرا میں کارکنان کے مشاورتی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشکول توڑنے کے نعرے لگانے والوں نے پوری قوم کے ہاتھ میں کشکول تھما دیا ہے۔ ٹی وی فیس 35 روپے سے 100 روپے اضافہ زیادتی کی انتہا ہے۔ سرکاری ملازمین کی جبری ریٹائرمنٹ اور پینشن کی بندش بدنیتی پر مبنی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قرآن کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی ہوگی تو پاکستان حقیقی معنوں میں مدینہ کی ریاست بنے گا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال MS وقاص چیمہ کی سالانہ شاندار کارکردگی پر ہیلتھ سپورٹ سٹاف کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MS ڈاکٹر وقاص چیمہ نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا میں ملک بھر کے ہیلتھ پروفیشنل اور ہیلتھ سپورٹ سٹاف دہشت اور جان لیوا ماحول میں اپنے فرائض انجام دیتا رہا۔ بے شک آپ کا کردار قابل رشک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری تعیناتی اور کامیابی سٹاف کے تعاون کی مرہون منت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات الحاظ مولانا محمد اکبر نقشبندی نے کہا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن کو پھانسی دے کر نشان عبرت بنایا جائے۔ بھارتی جاسوس کی رہائی کے لیے راہ ہموار کرنا شہداء کے خون سے غداری ہے۔ ڈویژنل صدر الحاظ سرفراز احمد تارڑ کی زیر صدارت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور اسرائیل کے مسلسل مظالم کشمیری اور فلسطین مسلمانوں کی آواز اور جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کے بغیر عالمی نقشہ مسترد کرتے ہیں۔ مادر وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کے جذبہ حریت کو کسی ظلم و ستم اور سازشوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کاموکی میں تیز رفتاری سے منی ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی چلانے والے 2 ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کے ASI صفدر علی اور محمد گلفام حسین نے تیز رفتار غفلت اور لاپرواہی سے منی ٹرک چلانے پر سادوکی کے عصمت اللہ اور ٹریکٹر ٹرالی چلانے پر کسوکی کے محمد بوٹا کو گرفتار کر کے تھانہ صدر میں مقدمات درج کروا دیے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔